السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی مما کو تنگ بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج جو میں کہانی آپ کے لیے لائی ہوں اس میں آپ کو تھوڑی سی تاریخی معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی اور تھوڑی سی مذہبی معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو بچوں، یہ کہانی ہے ان دنوں کی جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ مکہ جو تھا، خانہ کعبہ جو تھا، اس پہ ان کے دادا اپنے قبیلے کے سردار تھے اور حضور کے دادا کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھیں اور سارا انتظام، وہ سرداری نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور ان دنوں خانہ کعبہ کے ارد گرد مکے میں ایک بہت بڑا تجارتی میلہ لگتا تھا سال میں ایک دفعہ، اور وہ میلہ ایسا ہوتا تھا جہاں سب جگہوں سے جو بھی آس پاس کے قریب قرب و جوار کے ان کے چھوٹی موٹی ریاستیں، ممالک تھے، وہ اپنا تجارتی سامان لے کے وہاں آتے اور وہ اس کو بیچ دیتے، اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ جو دوسرے تاجر آئے ہوتے ان سے خرید لیتے، اور اس طرح پیسے کے لین دین میں وہ بڑا مفید اور فائدہ مند ہوتا، اور تاجر بھی بڑا خوش ہوتے، اور وہ پورا مہینہ مکے میں بھی ایک خوشی کا سا، عید کا سا سما رہتا تھا۔ اور وہ ایک بہت بڑا کعبہ، جو لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ کعبہ ایک بہت بڑا تجارتی ہب بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی زمانے میں ایک کافر تھا، وہ ایک مکے کے قریب ہی ایک اس کی چھوٹی سی ریاست پہ حکومت تھی، اس کا نام تھا ابراہ۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، کلام پاک میں ایک صورت ہے سورہ فیل، اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وہ بہت ہی لالچی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، ہاتھی گھوڑے سب کچھ ہے، فوج ہے، میں خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر دوں، مکے پہ چڑھائی کر دوں، خانہ کعبہ کو، مکے کو فتح کر لوں گا، خانہ کعبہ میرے قبضے میں آ جائے گا، اور یوں اس کا سارا سال کا تجارتی مال جو ہے وہ بھی میرے پاس ہوگا اور سب کچھ میرے قبضے میں ہوگا۔ یہ سوچ کے اس نے تیاری کی اور خاموشی سے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اپنی فوجیں لے کے، اور مکے کے باہر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو اس کو یہ خیال آیا کہ کھانے پینے کے لیے رسد اور دوسری چیزیں اس کے پاس کوئی اتنا زیادہ سامان نہیں ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ ان کی بڑی بڑی جو مکے کی چراگاہیں ہیں اس میں جو اونٹ چر رہے ہیں سب کو پکڑ کے لے آؤ۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے چراگاہ کیا ہوتی ہے؟ چراگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گھاس یا چارہ جانوروں کے لیے اگایا جاتا ہے، اور پھر جانوروں کو اس میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سارا دن چرتے ہیں اور شام کو مالکان اسے انہیں لے جاتے ہیں۔ اور وہ چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی ان لوگوں کو کہ وہ اپنی چراگاہ میں اپنی جانوروں کی دیکھ بھال بھی کریں، کہ سب کو معلوم تھا کہ یہاں کس کس کے جانور چرتے ہیں۔ وہ چراگاہ بھی آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کی تھی۔ وہ اس کے سپاہی گئے اور وہاں سے وہ ان کے کوئی 150 کے قریب اونٹ پکڑ کے لے گئے۔ جب آپ کو خبر ہوئی، آپ کے دادا کو خبر ہوئی، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور کہا کہ ابراہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ کیوں پکڑ کے لائے ہو، میرے اونٹ واپس دو۔ اس نے کہا جی میں تو اونٹ پکڑنے کی تم بات کرتے ہو، میں تو کل صبح تمہارے مکے پہ حملہ کر دوں گا اور مکے کو فتح کر کے خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا، تو تمہارے اونٹ کوئی نہیں ملتے۔ وہ یہ کہہ کے اس نے ان کے آدمیوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ خود تشریف لے گئے، آپ خود گئے اور آپ نے جا کے اس سے کہا کہ بھئی تم نے میرے اونٹ کس خوشی میں پکڑے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس دو۔ اس نے کہا یار تو نہیں کہا ہوگا، ظاہر ہے بچوں میرے منہ سے نکل گیا، یار تو نہیں کہا ہوگا، لیکن کچھ تو کہا ہوگا کہ بھائی تم کس قسم کے آدمی ہو، میں تو تمہارے ایک ہولی جو پلیس ہے اس پہ قبضہ کرنے آیا ہوں، میں تمہارے شہر پہ قبضہ کرنے آیا ہوں، اور تم بات کر رہے ہو صرف اونٹوں کی۔ میرا خیال تھا تم اتنے بڑے سردار ہو، میرے پاس آؤ گے، ہم بیٹھیں گے، کوئی لین دین کی بات ہوگی آپس میں، اور ہم اس قضیے کو بہتر طریقے سے حل کر لیں گے۔ لیکن آپ نے جواب دیا میں صرف اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں اور کسی چیز کی میں بات کرنے نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تم کس قسم کے امیر ہو، تم سردار ہو اپنے قبیلے کے، تمہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو میری ایک بات سن لو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ میرے ہیں، اس لیے اس کا مالک میں ہوں، اس کا تقاضا میں کروں گا۔
اور جو خانہ کعبہ ہے وہ خدا کا گھر ہے، تم حملہ کر کے دیکھو، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بہت حیران ہوا، اس نے بہرحال اونٹ سارے تو واپس کر دیے، لیکن اگلے دن اس نے بہت تم تراغ سے، بہت تیاری سے حملہ کر دیا، اور وہ ہاتھی، بے انتہا ہاتھی تھے اس کے ساتھ۔ اسی وقت بچوں کیا ہوا کہ آسمان پہ ایک پرندہ ابابیلوں کا جھنڈ اتنا زیادہ آیا کہ پورا مکہ میں اندھیرا چھا گیا، ایسے لگا کہ دن میں رات ہو گئی ہے، اور سب کے منہ میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں اس طرح پھینکی ہاتھیوں پہ کہ ہاتھی جو ہے وہ بالکل چبائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا اور وہیں مرتے چلے گئے۔ ابراہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا، اور وہ اس کے دل میں خیال آیا کہ واقعی اس کا خدا سچا ہے، کہ جس پہ اس کا اتنا یقین تھا کہ یہ اپنے اونٹ لے گیا، اس نے اس کی بارے میں مجھ سے کوئی نیگوسیشن نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا خدا سچا ہے۔ اور پھر دوبارہ اس نے کبھی، وہ جب تک زندہ رہا، اس نے کبھی خانہ کعبہ کی طرف یا مکہ مکرمہ کی طرف دیکھنے کی یا چڑھائی کرنے کی نہ ہی جرت کی، اور نہ ہی کبھی دل میں خیال آیا۔ بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اس کہانی کو آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو جب آپ کلام پاک پڑھیں تو اس میں سورہ فیل ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو یہ اس میں مل جائے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔